کسی آدمی نے احتجاج نہیں کیا. ایسے معلوم ہوا کہ جماعت میں قطعاً جرم ختم ہو چکی بھی تھی، اور کوئی آدمی اس بات کا احتجاج کسی خواب اور سورے کسی رسم کے خلاف بات کر رہا ہو یا کوئی اسلام کے خلاف بات کر رہا ہو، کسی کو یہ ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ بات احتجاج کے طور پر بیان کرے. تو صاحب اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ یہ سلسلہ تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بھی مطلب رسول اللہ کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں بہت کچھ اس ضمن میں کہا ہے، جسے وہ میٹافوریکلی یا صوفیزم کے تحت یا حب رسول میں اس طرح کی بات کر لیتے ہیں، یا مطلب کشفی طور پہ کہہ دیتے ہیں. جو بھی ہے وہ بات کر لیں گے، وہ چیز جو آئی ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد بات کر رہے ہیں یہ ہے، یہ تصوف کی جو خلیفہ صاحب نے بات کہی ہے وہ تصوف کی بات نہیں ہے، اس کی توجہ نہیں ہے کی جا سکتی. یہ تو سیدھا سادہ انہوں نے کہا تھا نا. اچھا، گفتگو کا رخ دوسری طرف جا رہا ہے. میں صرف آپ کو مرزا محمود کی طرف رکھوں گا کہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جرت کی میرا یہ اپنا موضوع کا رخ دوسری طرف نہیں پھرا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آئیے مرزا محمود کی طرف آئیے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان میں جرت ختم ہو چکی بھی. ٹھیک ہو گئی. اب جرت اس عورت میں ختم ہو گئی، لیکن ان کے ایک بھائی میاں منان صاحب زندہ موجود ہیں اور وہ علی گڑھ سے تعلیم یافتہ ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو ہیں وہ 1955-56 تک ان کے ساتھ ربوہ میں ہر قسم کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن جب ان کو ذاتی طور پر مرزا محمود جو ہے وہ نکالتے ہیں ربوہ سے، جو بھی کرتے ہیں، تو اس وقت وہ آ کر ان کے بارے میں بیان دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کی غیرت، کیا ان کے اندر کوئی ایسی چیز ان کے ذہن میں نہیں جاگی کہ میری بھانجی کے ساتھ یہ شخص منہ کالا کر چکا ہے، میں کیوں اس کے ساتھ چل رہا ہوں. وہ کب سے لے کر 1956 تک وہ ماموں جو اپنے آپ کو بعد میں ان کے برابر پہ جو ان پہ الزام لگا کہ جی یہ خلیفہ بننا چاہ رہے تھے، تو اس پہ آ کے سارا اختلاف کیا. لیکن اس واقعے پہ انہوں نے ایک لفظ یا ایک مرتبہ بھی احتجاج نہیں کیا جو ریکارڈ پر ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مسلط، بزدلی، کمزوری اور یہی سب ہے. اچھا، اگر میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ بات یہاں پہ شبہ میں چلی جاتی ہے، آپ چونکہ بحیثیت مخالف یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کسی تھرڈ پرسن کے پاس جو نیوٹرل ہو، جس کے پاس مطلب کوئی ایسی بات مرزا محمود کے لیے اچھی نہ ہو، بری نہ ہو، وہ یہ اگر شک کا فائدہ مرزا محمود کو دے کہ نہیں یہ لوگ ایسے ہی ان پہ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب مرزا محمود ایسا نہیں تھا، تو کیا یہ کہنا بجا نہ ہوگا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک آدمی نے اس پر الزام نہیں لگایا. شیخ صاحب، ایک آدمی نے الزام نہیں لگایا. اس پر الزام لگانے والے اسی کی جماعت میں سے 20 آدمی ہیں. اگر میں سینکڑوں کہوں وہ بھی ٹھیک ہے. کیا مصری صاحب نے کھل کر الزام نہیں لگایا؟ اپنے بیٹیوں کا ذکر اپنے اس خطوط میں نہیں کیا؟ اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا؟ یہ جو اس کی بدکاری کا جو واقعہ ہے وہ ایک سمت نہیں ہے، اس کی کئی سمتیں ہیں اور کئی اس کے راوی ہیں جن کا اپنا مشاہدہ ہے کہ یہ ہم نے خلیفہ صاحب کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا. اگر میاں عبد المنان صاحب عمر نے یا اس کے خاندان میں انہوں نے احتجاج نہیں کیا تو پھر بھی ان کی جو بدکاری ہے وہ واضح ہے. کئی صاحب ایسے کر لیں، اگر میں یہ کہہ لوں کہ جیسا آپ نے مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے بھائیوں کے بارے میں بھی کہا ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ بہت سے اور بھی لوگ ہیں
کیا آپ مجھے کوئی ایک ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں مرزا بشیر محمود کا، خلیفہ ثانی کا، کہ جس میں مطلب کوئی ایسا شخص جو چشم دید گواہ ہو کسی ایک واقعے کا بھی؟ ہاں کہ ایک نہیں کئی. مثلا اسی کتاب میں محمد یوسف ناز کا بیان لکھا ہوگا. ہاں جی، وہ پڑھ لے. اس نے چشم دید اور گواہی بیان کی ہے اور حرفاں بیان کی ہے. تو صرف ایک آدمی آگے اس کے علاوہ کئی اور بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک آدمی کی مثال طلب کی ہے. تو وہ میں آپ کے سامنے یہ کہوں گا کہ ذرا وہ بیان پڑھ لیں اس کتاب میں جو کہ محمد یوسف ناز کا ہے. آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ وہ اپنے چشم دید واقعات کی روشنی میں وہ بیان کر رہا ہے. اچھا، آپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے مرزا بشیر الدین محمود کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر کیا، جس میں مرزا شریف احمد جو کہ آج کے جماعت کے خلیفہ مرزا مسرور کے دادا تھے، ان کے بارے میں کہ وہ مطلب آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے کوئی جو مرزا شریف کے گھر میں خانسامہ تھے، ان کے بیٹے کے حوالے سے کہ انہوں نے خانسامہ نے یہ بتایا کہ انہوں نے مرزا شریف احمد کو، جو مرزا مسرور کے دادا ہیں، انہیں استانی میمونہ کی بیٹی صادقہ کے ساتھ مطلب ہم بستری کرتے ہوئے یا ان سے زیادتی کرتے ہوئے دیکھا. اس چیز سے یہ آپ کی کتاب سے یہ مترشح ہو رہا ہے کہ صرف ایک مرزا محمود ہی نہیں اس قسم کی حرکتوں کا مرتکب تھے، بلکہ ان کے جو سارا وہ گھرانہ ہے وہ کسی نہ کسی طور اس جنسیات میں، یہ تمام گھرانہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ملوث ہے. دیکھیے یہ بات جو آپ نے ذکر کیا واقعہ کا، ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص یہ واقعہ لکھا گیا ہے اس لیے میں نے خود اس سے سنا ہوا ہے. مطلب تو بات خانسامہ سے، خانسامہ کے بیٹے سے، خانسامہ کے بیٹے سے، ہاں، کہ بیٹے کو اس کے باپ نے بتایا تھا یہ؟ وہ ان کے گھروں میں رہتا تھا. نہیں، خانسامہ اس کا واقعہ تو خانسامہ نے دیکھا نا جی. ہاں جی، واقعہ جو دیکھا مرزا شریف احمد کو میمونہ کی، استانی میمونہ کی بیٹی کے ساتھ جو دیکھا خانسامہ نے دیکھا تھا نا جی. وہ راوی ہے، وہ انہی کے گھروں میں رہتا تھا. تو ایسا میں عرض کر رہا ہوں، وہ اس سے مجھے اختلاف نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ مرزا شریف احمد کو اس نے استانی میمونہ کی بیٹی صادقہ کے ساتھ خانسامہ نے دیکھا تھا نا جی. بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آگے سارا واقعہ پڑے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس کی بیٹی جو تھی وہ اس کو پھر یہ واقعہ دیکھ کر اس کے ساس کی بیٹی پر کیا اثر ہوا، اس کی بیٹی پر کیا اثر ہوا. وہ علیحدہ بات ہے. چوئی صاحب میں ایک عرض کر رہا ہوں سیدھی سی. ہاں، وہ مقصد یہ ہے کہ واقعہ جو ہے وہ دیکھا خانسامہ نے. ایک شیخ صاحب ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ کسی جگہ ہوتا ہے نا اس کی پھر تشہیر بھی تو ہو جاتی ہے نا. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے، وہ تو مطلب ظاہر ہے، وہ ایک عام کامن سینس کی بات ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ خانسامہ نے واقعہ دیکھا، اب اس کا بیان کرنے والا اس کا بیٹا ہے کہ جی میرے باپ نے یہ دیکھا، کیا باپ نے ہی بیٹے سے بیان کیا؟ بالکل وہاں یہ ہوتا وہ آپ سے کیا، وہ اس کے باپ نے ہی اس کو بتایا، اس کے باپ نے ہی اس کو بتایا. مطلب لیکن آپ نے آگے چل کے اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے اس سے مزید سوالات نہیں کیے تھے کہ اس کو یہ خبر کیسے اور کہاں سے ملی. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کے بیٹے سے مطلب کیوں نہیں یہ سوال کیا کہ تمہیں تمہارے باپ نے بتایا، کیسے تمہیں پتہ چلا، مطلب یہ آپ نے کیوں نہیں آپ نے اس سے پوچھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو واقعہ، یہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہے. جب اس نے واقعہ بیان کیا وہ ہمارا دوست بھی تھا، تو اس طریقے سے پھر ہم نے اسے انکوائری کی
نہ اس وقت ہمارا یہ مقصود تھا کہ کسی وقت ہم جب پارٹی بنائیں یا کسی پارٹی بنانے سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے بات سن لی اور کہا کہ بس ٹھیک ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا قادیان میں وہ ایسے ہی ہے جی۔ جب اگر اس وقت کتاب لکھنے کا مقصد ہوتا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تو پھر تو سوال کیے جا سکتے تھے، پوچھے جا سکتے تھے کہ تو پھر آپ نے کہاں سے یہ بات سنی اور یہ واقعہ کیسے ہوا، تو پھر بات آگے چلتی تھی۔ لیکن وہ جو دوست جیسے دوستوں میں باتیں ہو رہی ہوں، مجلس میں باتیں ہو رہی ہوں، تو اس وقت پھر یہ آگے تحقیق جو ہوتا ہے علمی تحقیق، تاریخی تحقیق وہ نہیں کی ہوتی، یہ عام باتیں مجلسوں میں اپنے دوستوں کی محفل میں ہو رہی تھی۔ شیخ صاحب، آپ مولوی سرور شاہ صاحب جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے قریبی ساتھی تھے اور ان کے صحابی بھی تھے، ان کے بیٹے مبارک شاہ صاحب جو جرمنی میں ہیں اور مطلب اس وقت مطلب کافی عمر کے ہو چکے ہیں، کیا آپ کی ان سے ذاتی طور پہ بالمشافہ ملنے کا اتفاق آپ کو ہوا ہے ان سے؟ مبارک شاہ سے مجھے ربے میں ہوتا تھا، لیکن اس پاکستان چھوڑنے کے بعد مطلب جرمنی میں آپ کا ان سے؟ جرمن میں میرا اس کے ساتھ رابطہ اب فون کے ذریعے ہوا ہے۔ فون کے ذریعے، اچھا۔ جب پاکستان میں روا میں آپ کے ساتھ ان کے روابط تھے اور آپ ان سے ملتے تھے، تو کیا اس وقت انہوں نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی؟ کبھی آپ سے بات نہیں کی۔ اب جو ان سے باتیں منسوب کی جا رہی ہیں یا ان کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، چاہے وہ کسی نے بھی آپ کے قریبی دوست نے کی ہوں، مرزا طاہر احمد صاحب کی والدہ کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے؟ ایک بات سنیں جی، میری بات ان سے ہوئی تھی، یہ بات تو کسی اور راوی کی ہے نا؟ جی، پہلے یہاں لکھی گئی ہے۔ جی جی، انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے، میں بڑی واضح طور پر تھا۔ اچھا، میری ان سے بات ہوئی ہے، اس واقعہ کا انکار کیا ہے، واضح الفاظ میں انکار کیا ہے کہ وہ مطلب نہیں جانتے کہ یہ جو واقعہ جو واقعہ یہاں لکھا گیا ہے جی، اس کی انہوں نے تردید کی ہے کہ ان کے تعلقات جو تھے وہ مرزا طاہر کی والدہ سے نہیں تھے۔ یہ سارے واقعے جو واقعہ لکھا گیا وہ سارے واقعے سے انکار کر رہے ہیں، بات تو وہی آ گئی نا۔ آپ نے ڈائریکٹ ایک بندے سے بات کی اور وہ واقعات سے انکار کر گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے راوی ہیں آپ کے بیان کرنے والے، جو کہ آپ کی کتاب کے اندر وہ سب ہیں، تو اس کا مطلب ان کی بھی حیثیت پھر مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو بات مشکوکی ہے۔ دیکھیے میں ایک بات یہ تھوڑی بات واضح ہو جائے جی، بات یہ ہے کہ سید مبارک احمد میرے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں، یہ بھی میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں نے حامی صاحب کی معرفت ان کی زبان سے یہ میں نے روایت لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حامی کے ساتھ میرا کبھی رابطہ ہوا ہی کبھی نہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق ہوا ہی نہیں اور میری ان کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ میری روایت اس قسم کی بیان کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا۔ اب کیونکہ آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں، اس وجہ سے جو حقیقت ہے وہ مجھے حقیقت بیان کر دینی چاہیے، باقی رہا یہ معاملہ یا سچا ہے یا غلط، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چوئی صاحب، اسی حوالے سے چونکہ آپ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ اس سچائی سے کام لے رہے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا یا میرا جماعت احمدیہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہمارا حق ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ چلیں یا ان سے اختلاف کریں، بالکل، لیکن کسی کے کردار کے اوپر، کسی کی ذات کے اوپر بغیر دیکھے، بغیر جانے، بغیر تحقیق، بغیر ثبوت کے اگر ہم کوئی بات کریں تو ہم دو طرح کے مجرم ٹھہرتے ہیں، ایک تو اللہ کی نظر میں بھی اور دوسرا دنیا کی نظر میں بھی۔